ہاں جی، امید کرتا ہوں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور باقی جتنے بھی معاملات زندگی ہیں وہ بہترین طریقے سے چل رہے ہوں گے۔ اچھا، آج جو ہے وہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے جس کے اوپر بات کرنی ہے، اور وہ انٹرسٹنگ اس لیے ہے کیونکہ وہ ہماری یوتھ سے جڑی ہے، وہ ہمارے لوگوں سے جڑی ہے، ان لوگوں سے جڑی ہے جو ہماری شاید ریڑھ کی ہڈی کی طرح بیک بون ہے ہماری، لیکن ہم ان چیزوں کو، ان لوگوں کو اور اس انوائرمنٹ کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ناکامیوں کی طرف ہیں۔ اور جو ہم بات آج کریں گے وہ یہ ہے کہ کل مینٹل ہیلتھ ڈے جو ہے وہ گزرا ہے۔ مینٹل ہیلتھ ڈے کے حوالے سے بہت ساری یہاں پہ چیزیں، بہت ساری ایکٹیویٹیز، ایونٹس، بہت سارے اور جو ہیں چیزیں وہ کنڈکٹ کی گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بتایا گیا کہ مینٹل ہیلتھ ہے کیا اور کتنی ضروری ہے ایز اے ہیومن بینگ۔ اور ایک بچے جو ایڈولسنٹ ایج کا ہے، جو 10 سے 12 سال سے لے کے 17 سال تک کا یا 18 سال کا ہے، اس کے لیے کتنی ضروری ہے، پھر ایک ینگ جو ہے اس کے لیے کتنی ضروری ہے، اور اس کے بعد جتنی بھی آپ کی ایج ہے۔ یہاں پہ مینٹل ہیلتھ کو ریکگنائز کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یورپین جو ملک ہیں، جو یورپین ممالک ہیں، اور اس کے علاوہ امریکہ ہے، کینیڈا ہے، یو کے ہے، یہاں پہ مینٹل ہیلتھ کے ان لوگوں کو تو بڑی زیادہ ڈپریشن ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو یہ میں نے بھی سن کے آیا تھا کہ اس طرح کے ان لوگوں کو بہت زیادہ ڈپریشن ہوتی ہے، کہ ڈپریشن کے ان میں ایمان کی کمی ہے، ان کے اندر وہ ہے۔ یہ مان لیتے ہیں ایک طرح سے کہ ان لوگوں کو یہ ساری پریشانیاں ہیں، مان لیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ لوگ اس چیز کے اوپر زیادہ ہوں گے ہم سے، کہ ان کو مینٹل ہیلتھ ایشوز زیادہ ہوں گے۔ بٹ اگر بات کریں کہ کیسے زیادہ ہیں، کیسے ان کے نمبرز اور اسٹیٹس جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، تو یقین کریں اس میں بہت سرپرائزنگ چیزیں ملیں گی۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ ملے گا کہ یہ لوگ اپنی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کمپرومائز نہیں کرتے۔ یہ اگر یہاں پہ تھوڑا سا ایشو ہے تو اس کو ریکگنائز کریں گے، اس کو بتائیں گے کہ یہ مجھے ایشو ہے، یا اگلا بتائے گا کہ یہ آپ کو ایشو ہے، تو اس کے حوالے سے پھر ایک پراپر جو ہے وہ سلیوشن، ایک پراپر جو ہے ایک طریقہ ہوتا ہے جس کے تھرو اس کو کوپ کیا جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہمارے کنٹریز کی طرف، جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ہمارے جو کنٹریز ہیں، ہمارے یہاں کچھ بیلیوز ہیں جن کی وجہ سے مطلب ہمیں اس چیز کی پتہ بھی نہیں ہے کہ شاید ڈپریشن، انزائٹی یا ٹروماز، فیئرز، فوبیاز، یہ ساری چیزیں ہیں کیا۔ تو ہم نے ان کو اکثر جو ہے وہ نگلیکٹ کیا ہے اور کرتے رہے ہیں، اسٹل کر رہے ہیں۔ تو بات ساری اتنی ہے کہ ہمارے یہاں اگر ایک بچہ ہے، وہ اگر اپنے آپ کو کسی سچویشن یا ایسی سچویشن کے اندر ڈال رہا ہے جہاں پہ وہ اپنی مینٹل ہیلتھ کے اوپر کمپرومائز کر رہا ہے، اگر وہ بتائے گا تو ہمارے یہاں سنا نہیں جائے گا، زیادہ تر نہیں سنے جاتے۔ ہمارے یہاں ایک پریشر ہوتا ہے اپنی میسکولینٹی کو دکھانے کا، ہمارے یہاں پریشر ہوتا ہے فیمینٹی کو دکھانے کا، ہمارے یہاں پریشر ہوتا ہے ایک اپنے آپ کو اسٹرانگ بنا کے دکھانے کا، اور اس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز کریٹ ہوتے ہیں جس سے چیزیں بڑھتی بھی ہیں۔ اور یقین کریں یہ وہی چیز ہے جس کی وجہ سے کرائم جو ہے اس کو بھی ایک آپ سمجھیں کہ راستہ ملتا ہے۔ جو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کی برائیاں ہیں، اور ان برائیوں کو اگر راستہ دینے میں کوئی بہت بڑی چیز ہیلپ کرتی ہے تو وہ یہی ایک چیز ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ کوئی مینٹل ہیلتھ کے ایشو ہے۔ اب یہاں پہ کہ ہمارے یہاں ضروری کیا ہے، ہمارے یہاں ضروری تو یہ ہے کہ ایک 64% اگر یوتھ ہے ٹوٹل پاپولیشن کی، تو اس کو یہ دکھایا جائے کہ بھائی آپ کے یہ معاملات ہیں، آپ کی یہ چیزیں ہیں، آپ کو یہ ڈپریشن ہے یا انزائٹی ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں پہ سینیریو ڈیفرنٹ ہے۔ اگر کوئی بتا دے کہ مجھے مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے یا کچھ اس طرح، تو ہمارے یہاں تو اکثر جو میتھڈالوجی یوز کی جاتی ہے وہ دم درود یا پھر پیر بابوں کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ I'm sorry to say بٹ یہ حقیقت ہے، اور یہ چلتی ہے یہ حقیقت کہ اگر ایک کوئی سائیکلوجیکلی کسی کو فیئر ہے یا کوئی فوبیا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کو
اچھے طریقے سے اس کی ٹریٹمنٹ کروائی جائے. وہ کسی پیر بابا کے وہ مزار پہ یا اس طرح لے کر جایا جاتا ہے اور پھر وہاں پہ اس کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے. اب یہاں پہ کوئی ان لوگوں کے پاس پیر بابا کے محل تو نہیں ہے, تو لیکن یہ کہ ان لوگوں نے اس چیز سے کوپ کرنا سیکھ لیا. ان کے ہاں جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جاتا. یہاں سے بچہ پیدا ہونے سے لے کر بڑے ہونے تک اس کی گورنمنٹ پالیسیز, ان کے جو والدین ہیں, اس کی پیرنٹنگ ہے, اس کی صرف یہ نہیں ہوتے کہ پیرنٹس ذمہ دار ہیں, بلکہ پیرنٹس اس طریقے سے رسپانسیبل ہیں کہ جس طرح ہونا چاہیے. اس پہ بہت ساری جو لاز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں. اگر یہاں پہ آپ پیرنٹنگ اچھے طریقے سے نہیں کر رہے, سو کونسلز ہیں, مختلف کیئر سینٹرز ہیں جو بچے کو اپنی کسٹڈی میں لیتے ہیں. تو میری اتنی ہے گزارش ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی بھی آپ کو اس طرح سے بندہ اپنے ذہنی الجھاؤ یا ذہنی تناؤ کے اندر ملے, تو اس کو ضرور جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ جتنی ہو سکے ہیلپ کر سکیں, اس کو اچھا مشورہ دیں. اس کو جہاں پہ ضرورت ہے کہیں پہ اس مشورے کی یا پھر ایسی چیز کی جہاں سے وہ اپنے مینٹل ہیلتھ کو گرو کر سکتا ہے, تو ضرور اس کو بتائیں اگر آپ کر سکتے ہیں تو. اس کے علاوہ باقی یہی چیزیں کہ ہمارے یہاں ڈپریشن, انزائٹی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی جو ہماری سچویشن ہیں, لائک ہمارے یہاں بے روزگاری ہے, ہمارے یہاں لا اینڈ جسٹس سسٹم کا بڑا مسئلہ ہے. گریجویٹس جو ہیں وہ ڈگریاں لے کر گھوم رہے ہیں. یقین کریں 10-10 ہزار 15-15 ہزار میں ایک پی ایچ ڈی والا بھی اور ایم فل بندہ پڑھا رہا ہے. میں ایک پچھلے دن ایک بندے کا مجھے پتہ چلا 28,000 میں پی ایچ ڈی اسکالر ہے اور وہ پڑھا رہا ہے ایز اے وزٹنگ. سو ان چیزوں کا پراپر خیال رکھیں اور فی امان اللہ اپنا خیال رکھیں, دوسروں کا بھی. جزاک اللہ.